السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَوْلِ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی اس محفل میں ایک خاص عنوان کے تحت اپنی معلومات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان کوئی نیا بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے کچھ ذکر ایسا نہیں کیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیں بار بار اس کو روح بعمل لانا ہوتا ہے۔ اس میں اپڈیٹ بہت ہوتے ہیں، اس کی نوعیتیں بدلتی ہیں، شکلیں بدلتی ہیں، اغراض بدلتے ہیں۔ ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ ایک بحیثیت شہری ہم اوٹ کا استعمال کیسے کریں، اوٹ کی اہمیت کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیشہ مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سارے کام مذہبی ہوں، مذہب سے ریلیٹڈ ہوں، اور مذہب کی طرف سے رہنمائی ہو، نمائندگی ہو کہ مذہب ہمیں اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ بڑی طویل گفتگو ہے کہ دنیا میں جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں اس کی طرز حکمرانی کتنی ہیں، کہاں اشراقی ہے، کہاں جمہوریت ہے، کہاں بادشاہت ہے، کہاں آمریت ہے، اور کہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بہت طرز حکمرانی ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جمہوریت ہے۔ سیکولرزم ایک لفظ ایسا ہے کہ دنیا نے ایک یہ اصطلاح ایسے وقت قائم کی جب ملک اور تہذیبیں آپس میں ٹکرا کر لاکھوں لوگوں کی جانوں کو ضائع کر لیا، تو اس کے بعد ایک جمہوریت جیسا کانسیپٹ لائے کہ جس میں پبلک کی نمائندگی کے ساتھ حکمراں مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے اپنے خود بھی نقائص ہیں کہ جمہوریت کے سسٹم میں کتنے نقص ہیں، کتنے عیب ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں۔ جس طرح سے بادشاہی حکومت پر کمزوریاں ظاہر کی جاتی ہیں، خلافت اسلامیہ میں خلیفہ ہونے کے مسئلے کو لے کر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خلیفہ کے طرز حکمرانی میں یہ نقص ہیں۔ اسی طرح سے جمہوریت کی حکمرانی میں بھی بہت سارے نقص ہیں، بہت سارے عیب ہیں۔ اس کے باوجود کہیں کہیں پر جمہوریت چل رہی ہے، اور جمہوریت کے معنی کو لے کر اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو لوگ ایک دوسرے کے مقابل میں ہی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ان کے مقابل میں اچھی ہے، لیکن جس جمہوریت کو جس تقاضے کے حساب سے مانا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہیں پر بھی جمہوریت ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جمہوریت میں یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ پبلک کے ذریعے سے پبلک کے لیے پبلک کی حکومت، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پبلک کے ذریعے سے پبلک کے لیے پبلک کی حکومت بنانے کا کانسیپٹ لاتے وہ چند لوگوں کے ذریعے سے چند لوگوں کے لیے چند لوگوں کی حکومت بن جاتا ہے۔ سیاسی شعور ہر انسان کے پاس نہیں آتا، بلکہ سیاسی شعور ایک علم ہے باضابطہ، کہ جس انسان کے لیے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کے فائدے سے میرا کیا فائدہ ہوگا، یہ چیز سوچنی ہوتی ہے۔ لیکن جو موجودہ سیاست کا دور ہے وہ میرے فائدے سے سب کا فائدہ کیا ہوگا، اس طریقے سے چل رہی ہے زندگی۔ یہ بہت ایک دم اپوزٹ وے ہے، مخالف سمت ہے، جس سے جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ یہ ساری کمزوریوں کے باوجود بھی انسان کو تو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اچھے راستے نکالے اور اپنی زندگی کو مقصد کے ضمن میں ڈالے۔ اس سے پہلے بھی ووٹ کی اہمیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ بحیثیت مسلمانوں میں ووٹ کے مسئلے کو لے کر حساسیت نہیں ہے، اور حساسیت کا نہ ہونا کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے ووٹ کے معاملے کو لے کر بیان کرنے یا ماحول بنانے کو مذہبی حصہ نہیں سمجھا ہے۔
انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ ہم نے جس اسلام کو پڑھا ہے اس اسلام میں سیاست کا دخل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن نے ذکر کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ تم بہترین امت ہو کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ سیاست کا اگر شعور کسی کے پاس نہیں ہے، موجودہ سیاست ہو، پرانی سیاست ہو، قدیم سیاست ہو، حکمرانوں کا طور طریقہ، طرز زندگی اگر اس کو معلوم نہ ہو تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے سے امت خیر کبھی بھی بن نہیں سکتی۔ امت خیر بننے کے لیے اس کو زندگی کے ہر شعبے میں حصہ داری رکھنی پڑے گی، اور خصوصاً سیاست میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک بہترین امت کی خیر خواہی کے نام سے مشہور، بلکہ انسانیت کی خیر خواہی کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مابین لوگوں کے درمیان میں خیر خواہی کے اصول مقرر فرمائے، اور جو اپنے نہیں تھے، جن وہ نہیں مانتے تھے، ان کے درمیان بھی خیر خواہی کے اصول مقرر فرمائے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسلام جنگوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کراتا۔ اسلام کے ابتدائی مراحل سمجھوتے سے، معاہدے سے، مفاہمت سے، بیٹھک سے، بحث و مباحثے سے، ذہنوں کو ہم آہنگ کرنے، ایک دوسرے کو تال میل کرانے سے، بہت ساری نشستوں کے بعد جب سر پھرے لوگوں کے ساتھ تعلق پڑا تھا تو سر پھرے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال کا وہ نظریہ ہی اسلام کا جو نظریہ ہے، وہ کہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اس وقت جو ہے جنگ و جدال کی نوبت آئی، لیکن سیاست کا ایک بڑا دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا عظیم حصہ ہے۔ عظیم حصہ ہی نہیں بلکہ اتنا جامع حصہ ہے کہ 23 سالہ دور میں اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا اسلامی امپائر کھڑا کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا انوکھا طرز زندگی۔ بہت مشکل ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم کو ترقی کرتے کرتے 100 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 200 سال لگ جاتے ہیں، اگر وہ اپنے مقصد پر ڈٹا رہے تب۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی حیات مبارکہ کے ایسے نقوش عطا فرمائے کہ جہاں مذہبیات کی پختگی آئی، جہاں انسانی معاشرتی زندگی کی تشکیل نو بہترین طریقے سے نئی طرز زندگی آئی، وہیں سیاست کے انوکھے اصول بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جن پر صحابہ اکرام عمل کر کے ایک بہتر حکمرانی بھی لوگوں کو دے کر بتایا کہ ہمارے پاس صرف تھیوری نہیں ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل اور تھیوری پر عمل کر کے عملی جامہ بھی پہنانے کی صلاحیت ہے۔ یہ پوری ماضی کی ایک تاریخ ہے۔ میں اس لیے اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی حلقوں میں سیاست کو لے کر، مذہبی حلقوں میں موجودہ سیاست میں شمولیت کو لے کر جس طرح سے مذہب کے ایک حصے کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ مذہب کا ایک حصہ ہے، کل مذہب نہیں۔ کل مذہب تو یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے سے خیر امت کا جو تاج پہننا ہے، یہ بغیر سیاست کی شمولیت کے انسان کر ہی نہیں سکتا، بندہ مومن کر ہی نہیں سکتا۔ اچھی سیاست، خراب سیاست، گندی سیاست، یہ سارے الفاظ ہیں۔ لفظ سیاست کو لیا جائے تو جس کا معنی ہوتا ہے تدبیر عمومی، عام لوگوں کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس بہتر کو جب بھی کوئی بہتری کے حوالے سے سوچتا ہے تو کسی نہ کسی بینر تلے سوچتا ہے، کسی نہ کسی پارٹی کے تحت سوچتا ہے، کسی نہ کسی جڑے ہوئے حلقے کے تحت سوچتا ہے، جس کی بنیاد پر عمومی فائدے کی چیزیں سامنے نہیں آتی۔ کمزوریاں مسلمانوں کے پاس اپنے سیاسی مسائل کو لے کر اتنی ہیں کہ اگر خالی کمیاں بیان کر دی جائیں تو لگے گا کہ بہت طویل وقت جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، پھر حل کی شکلیں کیا ہیں، پھر حل کون کرے گا، یہ بھی مسئلہ آتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں ہم ہر سال تقریر بھی کرتے ہیں، ہر سال ذہن سازی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی ہی بات ہے جس کو ایک محاورے میں کہا جاتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، کہ 5 سال میں کوئی 1 سال صرف مسلسل سیاست کی باتیں کر لینا، سیاست سے اس میں بہتری کبھی نہیں آتی ہے۔ سیاست میں بہتری کا تعلق ہے میرے علم کے مطابق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حصے سے ہے، روزانہ سیاست پر گفتگو کی جائے، روزانہ جس طرح سے مذہب پر گفتگو کی جاتی ہے، روزانہ سیاست پر گفتگو کی جائے۔ آج کی عنوان کے تحت ایک رائے ہے جو میں پیش کرنے کے لیے اس عنوان کو منتخب کیا ہوا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے سیاسی پلیٹ فارم کے لیے سیاسی پارٹیوں سے زیادہ
سیاسی لاہی عمل کی ضرورت ہے، ایک ایسی کمیٹی کی ضرورت ہے جو سیاست میں مسلمانوں کا راستہ متعین کرے، مقصد متعین کرے، ٹارگیٹ متعین کرے، ہدف طے کرے کہ اسے 5 سال یا 10 سال میں کس مقام تک پہنچنا ہے۔ جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے حقوق منوا سکتے ہیں۔ موجودہ سیاست کی کہانیاں، اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں سب مسلمان جانتے ہیں، اور ایک انسان کی عادت ہے جب اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو بغیر مقصد کی زندگی میں فائدے اور نقصان کو جوڑا کرتا رہتا ہے کہ کتنا فائدہ ملا، کتنا نقصان ہوا، تو اسی فائدے اور نقصان سے زندگی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس مقصد ہوتا ہے تو وہ مقصد کو پائے بغیر اپنا فائدہ کبھی شمار ہی نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ایک ایک زینہ چڑھتا جاتا ہے تو بعد میں یہ کہتا ہے کہ ابھی مقصد سے ہم کافی دور ہیں، ابھی مقصد سے ہم کافی دور ہیں، ابھی مقصد سے ہم کافی دور ہیں۔ موجودہ دور میں پڑوسی ممالک میں ایک حکومت تیار ہو گئی 20 سال کے دور میں، میں اس کو بہت مثال بھی دیتا ہوں کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے ایک فوٹو، ایک ویڈیو تک نہیں بنائی، اور پھول بھی نہیں پہنے، بڑے بڑے نعرے بھی نہیں لگائے، لیکن حکومت بنا لی، اپنا مقصد پا لیا انہوں نے۔ مقصد تھا، بہت مقصد تک جینے کے لیے ہزاروں جانیں بھی دی انہوں نے، ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مقصد کو پا لیا۔ بہت ساری ایسی کمیاں ہیں ہماری، اور نظریاتی کمیاں ہیں۔ جب تک ایک ایسی سیاسی لاہی عمل والی کمیٹی ترتیب نہیں پائے گی جو کسی بھی پارٹی سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں کے سیاست کے راستے کو صاف طے نہ کرے، تب تک سیاسی شعور کے علاوہ سیاست کا فائدہ مسلمان نہیں اٹھا پائیں گے، چاہے کمیٹی بنا کر ہو یا کوئی ایک ایسا بندہ کھڑا ہو کہ جس کے لاہی عمل کے سارے زاویے اس کے پاس موجود ہوں۔ ہر کوئی جو سیاست پر بات کرتا ہے وہ مد مقابل کے اعتبار سے بات کرتا ہے، اس کے مقابل میں اس سے فائدہ زیادہ ہے، اس کے مقابل میں اس سے فائدہ زیادہ ہے، لیکن مقصد کے حساب سے فائدہ کس میں ہے یہ بتانا مشکل۔ اسی لیے جب لوگ فائدے اور کمیوں کا تبصرہ کر کے تھک جاتے ہیں تو آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی صحیح نہیں ہے، سب ایسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گفتگو شروع کی تھی کہ فائدہ اس کے مقابل میں اس سے زیادہ ہے، اس کے مقابل میں اس سے زیادہ ہے، پھر کمیاں جب شمار کرنے لگ گئے تو اس میں بھی کمیاں ہیں، اس میں بھی کمیاں، اس میں بھی کمیاں ہیں، پھر اس کے بعد من جملہ ماحصل کلام کیا نکلا؟ کہا کوئی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح نہیں ہے یہی ہے تو پھر زندگی کے ہمارے دائرے بے مقصد چپ ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں۔ اوٹ قرآن پاک میں کسی بھی رائے کو جب رائے کہا گیا ہے تو اس رائے دینے والے کو بہت حساس بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ کہا کہ جب کوئی کسی کے لیے اچھی سفارش کرتا ہے تو اس اچھی سفارش میں سے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی کے لیے بری سفارش کرتا ہے تو بری سفارش کا بھی اس کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ تو اوٹ کو بطور سفارش اور وکیل کہا گیا ہے، اور اوٹ دینے کا حق سب کو دیا گیا ہے۔ جمہوریت کا ایک نقص مانا جاتا ہے یہ کہ عام سے عام آدمی کو اوٹ دینے کا حق دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سفارش کرنے کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں اور وہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں، ایک کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہوں، تعلیمی ادارہ چلاتے ہوں، تو انسٹیٹیوٹ اور تعلیمی ادارہ چلانے کے لیے ہم جو ووٹنگ سسٹم بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جن کی جو گریجویشن والے ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، وہی ووٹ کریں گے، عام آدمی ووٹ نہیں کرے گا، کیونکہ عام آدمی کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ عام آدمی جب اگر ایسے تعلیمی اداروں میں ووٹ کرنے کا اس کو اختیار دیا جائے تو وہ دیکھے گا کہ میرا قریب کون ہے، میرا پسندیدہ کون ہے، کس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، کس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، اس کو دے دے گا وہ، اور اس سے تو کام بننا نہیں ہے۔ تو تعلیمی اور ادارے وہاں پر آج بہت سارے ایسے بھی الیکشن ہیں، ہمارے چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں صرف بزنس مین لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ بزنس مین لوگ اپنا ووٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ انہیں ایک تجارت کی ایک پالیسی بنانی ہوتی ہے، انہیں جو اپنے دکھ ہیں، اپنے درد ہیں، اپنی تکالیف ہیں یا اپنی سہولتیں ہیں وہ حکومت تک منوانا ہوتا ہے، تو ان کے پاس ایک اپنا ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہاں بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ ٹھیلا بنڈی والوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا، ایک چیمبر آف کامرس کے ممبر ہوں گے،
وہ جو تجارت سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کی ایک اپنی صلاحیت ہوگی، اہلیت ہوگی۔ وہ جمہوریت کا ایک نقص یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک یا اتنی بڑی ریاست کو قائم کرنے کے لیے عام آدمی کو ووٹ کر دینے کے لیے، آپ کبھی الیکشن آتا ہے تو دیکھیے کہ میڈیا والے عام آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے۔ اس کو سیاست کی کچھ شعور بندی نہیں ہوتی ہے، وہ کیسے سلیکٹ کرے گا کہ کس کو؟ ہاں خالی وہ یہ پسند کر سکتا ہے کہ میں اپنا ووٹ کس کو دوں گا، یہ کر سکتا ہے۔ اس کو اچھے برے کی تمیز تو اس کو کہاں سے آئے گی؟ کون بتائے گا سیاست کے پورے آخری مرحلے تک کہ فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں جمہوریت میں نیچے سے لے کر اوپر تک حکومت بنانے کے لیے ایک عام آدمی کا ووٹ بہت فائدہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن وہ سوچ سمجھ کر دے تو فائدہ دیتا ہے۔ وہ عربی کا ایک جملہ ہے، بلکہ حدیث شریف بھی کے ساتھ لوگوں نے کہا ہے، اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہوا کرتے ہیں کہ تم جیسے ہو۔ اور ایک واقعہ ذکر کیا، مدینہ میں ایک شخص آیا، اس نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، کہا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ مسافر تھا، اجنبی تھا، اس نے کہا کہ میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کوئی اس کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا، میں دوسرے کام سے تھا، اس کو میرا ہاتھ یا میری چوٹ یا میری مار لگ گئی، بیچارہ مر گیا، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ مقتول کے وارثین نے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، شریعت کا قانون تھا کہ جو کسی کو قتل کرے اس کا قصاص لیا جائے گا، دیت دو یا قصاص لو۔ اب یہ صورت بنی، اس نے کہا کہ اگر میری سزا یہ طے ہو گئی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، تو مجھے 2 دن کی مہلت دیں، میرے ذمے بہت سارے کام ہیں، میں اپنے گھر جاؤں گا اور سارے کام نپٹ کر واپس آؤں گا، پھر آپ مجھے قتل کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ضمانت دو کہ تم واپس آؤ گے۔ اس شخص نے کہا میں اجنبی ہوں، یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ میں جس کو ضمانت دے کر جاؤں۔ کہا مدینے کی سرزمین ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا کہ کوئی ضمانت دینے والا نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی جان کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ، اجنبی کی جان کی ضمانت دے رہے ہو؟ مطلب کیا تھا؟ اگر یہ وقت پر نہیں آئے گا تو اس کے بدلے ان کی جان لی جائے گی، یہ ضمانت ہوا کرتی ہے۔ وہ شخص چلا گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 2 دن کی تکمیلیت ہونے والی ہے۔ لوگوں نے جملے کسنا شروع کیا ابو ذر کو، کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے ایک ایسے آدمی، نام بھی نہیں جانتے، قبیلہ بھی نہیں جانتے اور کوئی جان پہچان نہیں، پھر دوبارہ تم ملنے بھی جاؤ گے تو نہیں مل پائے گا، وہ تو نکل لیا اپنی جان کی امان لے کر تم سے اور تمہیں اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں کہ دل میں بڑی ہیبت تھی میرے کہ ضمانت دے دی میں نے، لیکن ڈر بھی لگا ہوا تھا۔ پھر 2 دن کا آخری مرحلہ تھا کہ وہ شخص واپس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے مطابق اس کو قتل کیا جانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی کہ تمہیں تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ایک بات تم سے پوچھنی ہے، وہ یہ کہ تم تو ایک آدمی کو جان کی ضمان دے کر واپس چلے گئے تھے، بھاگ بھی سکتے تھے، واپس کیوں پلٹے؟ اس نے سوچا کہ ارادہ تو بنا تھا کہ اب چلا جاؤں تو دوبارہ نہ ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا، ایک اجنبی شخص نے میری جان کی ضمانت دی ہے اور میری جان کے بدلے اپنی جان لگا دی ہے، کیسے میں دھوکہ دے دوں اس کو؟ میں واپس پلٹ آیا۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا، حضرت ابو ذر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ اجنبی تھا، آپ کس بھروسے پہ اس کو دے دیے تھے اپنی جان کی ضمان؟ کہا کہ میرے نبی کا شہر ہے یہ، جب ایک فریادی فریاد کر رہا تھا کوئی شخص اس کی ضمان دینے والا نہیں تھا۔ کل کو تاریخ بنتی یہ کہ مدینہ کی سرزمین پہ ایک فریاد دینے والا فریاد کر رہا تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں اپنے نبی کے شہر کی آبرو کو ایسے لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہا میں نے اپنی جان کی ضمان دی۔ ان 2 باتوں کو سننے کے بعد مقتول کے وارثین نے کہا کہ تم ان کا خیال کرتے ہو اپنی جان لگا دیتے ہو، تم ان کا خیال کرتے ہو اپنی جان لگا دیتے ہو، جاؤ ہم نے ابھی بھی اپنی جان کی بخشش کر دی، معاف کر دیا تمہیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حجاج بن یوسف نے کہا تبازرا تعمرا، تم ابو ذر جیسے بن جاؤ، میں عمر جیسا بن جاؤں گا، لیکن تم جیسے ملے ہو ان کے لیے تو میں ہی ہوں۔ اعمالکم امالکم،
تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو میں بار بار پڑھتا ہوں اور ہر موقع سے یہی عنوان طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اعمال کیا بدلاؤ ہونا چاہیے۔ آج پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہیں پر بھی بیٹھ کر دن اور رات کی کسی مجلس میں وقتیہ طور پر کوئی میٹنگ کرتے، کوئی سیاسی شعور اور بیداری کی بات کرتے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ مکمل سیاست کے لیے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے کہ جو سیاست کے ہر پہلو پر نظر رکھے۔ ہماری سوچ اور فکر کہاں کام کرتی ہے؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہمارے ناموں کی کمی ہے، تب ایک حرکت میں آتے ہیں۔ بعض کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ووٹ رکھتا ہے لیکن ووٹ ڈالنے نہیں جاتا، تو پھر ہم اس میں حرکت میں آتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر رہا ہے، نوٹوں پر ڈال دے رہا ہے، کسی کو منتخب نہیں کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، پھر اس کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ آپ جب کمیاں معلوم ہوتی ہیں تب حرکت میں آتے ہیں، جب تک 5 سال کا دور گزر چکا ہوتا ہے۔ کوئی لاہیہ عمل نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی ذہن کا ایک خاکہ نہیں، جب چاہے جیسے چاہے۔ اور اس موقع پہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر کوئی سیاسی آدمی اپنا عملی پہلو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، ان بنیادوں پر ووٹ دیا جاتا ہے۔ اصل میں ووٹ مقصد کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، وہ مقصد ہی طے نہیں ذہنوں میں، کوئی خاکہ نہیں، کن بنیادوں پہ دینا ہے۔ اور اس مقصد کو پہلے طے کیا جائے، پھر اس کے اصول میں کم سے کم 30 سال لگ جائیں گے کہ اس مقصد کو پانے میں، اگر مقصد پہلے طے کیا جائے۔ مقصد تو ہم دیکھ نہیں رہے۔ کبھی ابھی الیکشن آنے والا ہوگا، الیکشن میں کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، کوئی اس پارٹی سے، کوئی اس پارٹی سے، کوئی اس پارٹی سے، لیکن میں اس الیکشن کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے 2 کینڈیڈیٹ اور نظر آتے ہیں، ایک مجبوری اور ایک خوف۔ یہ دو کینڈیڈیٹ ہیں جو خفیہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک جیت کے آتا ہے۔ یا تو ہماری مجبوری جیت کے آتی ہے کہ مجبوراً ہمیں ووٹ دینا ہے، یا ہم خوف کی وجہ سے ڈال دیتے ہیں ووٹ کہ وہ جیت کے آئے گا، اس لیے وہ جیتنا نہیں ہے، ان جیتنا، اس سے خوف کی بنیاد پر اس کو جتا دے۔ مقصد کیا ہے پتہ ہی نہیں ابھی تک، ووٹ دیا کیوں جاتا ہے، مقصد یہ طے نہیں ہے۔ تو مجبوری اور خوف، یہ 2 کینڈیڈیٹ ہمارے ووٹ کا اصل سبب بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، آدمی کو بہت جگہ ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن ڈر کو ہٹا کر اگر زندگی گزارے تو اس کو فائدہ ملتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ بچپن میں تیراتے وقت جو مجھے تیراتا تھا، وہ نیچے ہاتھ رکھ کے تیراتا تھا۔ 8 دن تک اس نے قریب مجھے تیرایا، ہاتھ رکھ کے، ہاتھ پیر مارتا تو جیسے ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتا تھا، میں ڈر کے مارے ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیتا۔ ڈوبنے کا خوف ہوتا تو وہ پھر مجھے اٹھا لیتا۔ 8 دن کے بعد اس نے کہا کہ جب میں ہاتھ لگاتا ہوں تبھی تم ہاتھ پیر مارتے ہو، ہاتھ ہٹا دیتا ہوں تو چھوڑ دیتے ہو، اسی وقت ہاتھ پیر مارنا ہے تب جا کے سیکھو گے نا۔ تو اس نے کہا کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، میرے کو 8 دن تک کام پر لگائے ہوئے ہو، سیکھ نہیں رہے ہو۔ ایک دن اس نے میرا سر پکڑا، پانی میں ڈبو دیا، جب تک پانی نہیں پیو گے تم سیکھو گے نہیں، ڈبو دیا اندر۔ پانی کا جو ڈر تھا، وہ ڈر نکالنے کے لیے اس نے یہی کیا کہ پانی میں لگا دو۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا ہاتھ پیر مارنے کی عادت بنائی، کنٹینیو کرتا تو شاید سیکھ بھی جاتا۔ لیکن اس نے ایک کام کیا کہ ویسے بچپن میں ہمیں سائیکل سکھایا جاتا تھا، سائیکل چلانا، تو سائیکل چلاتے وقت سکھاتے تھے، کہا جب تک تو ٹھوکے گا نہیں، گرے گا نہیں، مار نہیں لگے گی، سیکھے گا نہیں۔ یہ ضابطہ تھا، یہ اس ضابطے پہ سیکھتے تھے۔ اب وہ ضابطہ بھی بدل گیا، اب سائیکل جو سیکھی جاتی ہے 3 پہیہ اور لگا کے سکھایا جاتا ہے، 2 پہیے اور لگتے ہیں سائیڈ میں بچوں کو جو سکھاتے ہیں۔ کبھی یہ سائیکل پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، پہلے تو ڈائریکٹ سکھایا جاتا تھا، ڈرو مرو کھپو کیا تو کرو سیکھو۔ اب یہ ہے کہ نہیں، چوٹ نہیں لگنا، مار نہیں لگنا، کچھ بھی نہیں لگنا، سیکھنا۔ اس کی وجہ سے انسان کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو سیکھا ہے درد کا، تکلیف کا، کچھ بھی آتا نہیں ہے اس کو۔ بہرحال تو ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ڈر اور ایک ہے مجبوری۔ ہمیشہ یہی 2 جیت کے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی جیتی، فلاں جیت گیا، فلاں جیت گیا۔ اصل اگر غور کریں تو یا تو ڈر جیتا ہے یا ہماری مجبوری جیتی ہے۔ تو مقصد کہاں رہا؟ مقصد تو رہا پیچھے ہی۔ تو مجبوری اور ڈر، یہ 2 چیزیں ہمارا مقصد نہیں۔ مقصد ہے اپنے مقاصد یا اپنے حقوق کو بحال کرنا۔ جو حقوق نکالے جا رہے ہیں، جو حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، جو حقوق آگے تلف کرنے کے طریقے بنائے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مقصد بنائے تو پھر کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو۔ ایک سوچ ہے ہماری کہ مسلمان جیت کر آئے گا تو ہمارے لیے نفع ہوگا، فلاں جیت کر آئے گا تو نفع بخش ہوگا۔ میں تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ
صرف مسلمان ہونا ہمارے فتح یا ہماری کامرانی کا سبب نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں بتاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ نے 56 ممالک ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، سب مسلمان ہی ہیں، لیکن کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ایک فلسطین ہے، کتنی جد و جہد کر رہا ہے، اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اپنے حقوق کی بحالی کے لیے کتنی کوشش لگا ہوا ہے۔ وہاں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مقصد بتایا جاتا ہے، تیرے فلسطین میں پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیت القدس کے لیے تجھے جان دینی ہے۔ حیرت ہوئی مجھے سن کے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں یہ سکھاتی ہے، باپ یہ سکھاتا ہے کہ تیرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے بیت القدس کی حفاظت پہ جان دینی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ بہرحال مقصدیت ایک اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے، کیا چل رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ؟ آپ نے کہیں گے کہ کوئی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اپنے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی سنبھال پا رہا ہے؟ نہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے حقوق کی بحالی کے لیے کسی کینڈیڈیٹ کو متعین کرنے کے بجائے مقصد کو طے کرے، اور وہ مقصد جس سے حاصل ہو اس کو متعین کریں۔ یہ میرا حساب لگتا ہے، یہ میری سوچ لگتی ہے کہ آپ کیسے اس سے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں، کیسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اگر کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنی بھی بحثیں ہوں گی کٹوں پہ بیٹھ کے جلسے جلوس کے ذریعے سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ کامیاب دیں گے۔ ہاں، وقت گزارنے کے لیے ٹھیک ہے یہ کہ یہ الیکشن ہو گیا، دوسرا الیکشن آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، سب چلتا رہے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس پر دلیل دے گا، کوئی شریعت کی بھی دلیل دے گا، کوئی یہ صحیح نہیں ہے، اس پر شریعت کی دلیل دے گا۔ اور آج تک ہم نے جو منتخب کیا ہے، خرابوں میں جو سب سے کم خراب ہے اس کو منتخب کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اچھائی کی کوالٹی بالکل ختم ہو گئی، کیا اچھائی کا معیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ سیاست بڑی گندی ہے اور اس میں اچھے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھے لوگوں کی آزمائش تو اسی جگہ پر ہوتی ہے کہ اچھا ہے تو، اگر کونے کاپچے میں بیٹھ کے اچھا ہے تو وہ کیا اچھا ہے؟ برے آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے تو اچھا ہے۔ ہاں، گرد و غبار تو لگے گا، پھر جہاں بھی جائے گا تو گرد و غبار لگے گا، کیچڑ لگے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا وہاں ثابت کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سلطنت میں پیدا ہو کر، بادشاہ کے گھر پیدا ہو کر اسلامی ریاست قائم نہیں فرمائی۔ ایسے لوگوں کے درمیان جس کو دور زمانہ جاہلیت کا کہا جاتا تھا، انہوں نے ایسی سیرت دی ہے کہ بروں کے درمیان، برے سے برے کے درمیان بیٹھو لیکن اپنے آپ کو اچھا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اچھوں کے درمیان اچھا ثابت ہونا آسان کام ہے کہ آپ اچھے ہیں، اچھے لوگوں کے درمیان، بروں کے درمیان اچھے بنیں گے۔ تو یہ فلسفہ جو اچھے لوگوں کو وہاں جانے سے روکا گیا، جیسے علماء کو سیاست جا نہیں سکتے، علماء جائیں گے، پیر صاحب جائیں گے تو ختم، مریدین کا حلقہ ٹوٹ جائے گا، پیر صاحب چلے گئے، علماء چلے گئے، ارے اب انہوں سیاست میں چلے گئے، بات ختم۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک سیاست کا ایک فریم بنا ہوا ہے کہ جو بھی جاتا ہے یہاں سلام بھی کرتا ہے، مائک پہ آ کے کھڑے ہو کر السلام علیکم بول کے جاتا ہے تو ایک لفافہ طے ہے اس کا، اس کے بغیر جاتا ہی نہیں ہے کوئی۔ اس بنیاد پر ہر اچھے آدمی کو جانے نہیں دیا جاتا، اور جانے نہیں۔ ہماری جماعت کے طلبہ تھے 2004 کا بیچ اشرفیہ مبارک پور کا، ہم لوگ فارغ ہونے میں قریب 75 طلبہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد طے کیا تھا۔ ایک طالب علم تھے عارف اقبال نام سے، ہم نے دیکھا کہ اس بندے کے اندر بولنے کی، لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، تو اس کو ہم نے ہدف دیا تھا کہ تم ممبر آف پارلیمنٹ بنو گے، یہ ہدف دیا تھا۔ اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے دلی پہنچے، 2 سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی۔ آپ سوچیں، ایک 2004 کی بات کر رہا ہوں میں، ملاقات کیے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی، امیر خسرو علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی کہ اس بندے کو ممبر آف پارلیمنٹ تک پہنچا دے، یہ آپ کی سرزمین پہ پہنچا ہوا ہے۔ دعائیں بھی کی تھی۔ معنی اور مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں سیاست کا یہ مطلب تھا کہ ہماری جماعت سے لوگ سیاست میں بھی پہنچیں، اس کی کوالٹی دیکھی ہوئی تھی ہم نے، لیکن اللہ نے اس کو صوفی بنا دیا ہے۔ اب وہ صوفی بن کے پھر رہا ہے۔ اس کو سیاست میں لے جانا چاہتے تھے، پلٹ ایک دم تقدیر نے اس کو صوفی بنا دیا، خطیب صوفیہ بن کے پھر رہا ہے وہ، اللہ اللہ کی تسبیح جپی جا رہی ہے۔ کل ما حاصل ملا کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گلبرگہ کی سیاست میں مسلمانوں کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عجیب کیفیت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک کمیٹی نہیں ہے جو سیاست کے شعور کو بیدار کر سکے۔ ہر کوئی سیاست کے کسی پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے،
جب بھی وہ کوئی تائید کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اسی بینر تلے اس کو دیکھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بھی نہیں رہتا ہے۔ سیاست میں ایک ایسی کمیٹی ہو جو کسی پارٹی سے نہ جڑے ہوئے ہوں، اور وہ ایک ہدف طے کریں کہ آپ کس کینڈیڈیٹ کو جتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کریں۔ اب یہ کمیٹی کون سی ہوگی، کیسے ہوگی، کیا کرے گی؟ میں مذہبی افراد سے تو باضابطہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا مذہب موجودہ سیاست میں دخل اندازی سے روکتا ہے تو مذہب کامل نہیں ہے، آپ کا اسلام کامل نہیں ہے، موجودہ سیاست سے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ جس اسلام کو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہر طریقے کی سیاست میں شمولیت اپنے تحفظات کے ساتھ ضرور رکھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم گھر کر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور سیاست میں جانے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بڑے مقاصد رہ جاتے ہیں۔ جتنے بھی اب کٹوں پر یا اخبارات کے ذریعے سے جلسے ہوں گے، آپ سب پر غور کریں گے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں برائیاں کم زیادہ بیان کرنے کا دور دورہ چلے گا۔ آخر میں ووٹ کس کو دیا جائے گا؟ مجبوری کو دیا جائے گا یا خوف کو دیا جائے گا؟ آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے تو ووٹ دیں گے، بہت زیادہ مجبور ہیں آپ، کیا کریں گے بھائی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، تو مجبور اور خوف دو کو ووٹ دے رہے ہیں ہم۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ہٹا کے مقصد کو ووٹ دیں۔ اگر مقصد کو ووٹ دیں گے تو قرآن پاک کا یہ اعلان ہے کہ وَأَعَدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں اس کے مقابل میں تیاری کے لیے گھوڑے، رسیاں، کجاوے سب تیار رکھا کرو۔ یہ تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنے مخالف کے لیے سب تیار رکھو۔ اور اس تیاری میں آپ جب مقصد دیکھیں گے نا تو یہ ووٹنگ لسٹ میں نام اور ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا، یہ سب چھوٹے چھوٹے حصے نظر آئیں گے۔ آج ہم اس کو ہی بہت بڑا کام سمجھ کے چلتے ہیں کہ ارے ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے، ہم ووٹر لسٹ میں نام ہے۔ مقصد پہلے طے ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اندر سے طے ہو جائیں گے۔ اب جب مقصد طے نہیں ہے تو یہی بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ نہیں کتنے لوگوں کے نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ مذہب وہ چیز ہے کہ انسان کی صلاح و فلاح، جہاں جہاں برائی پائی جائے گی مذہب میں اس کا دخل آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس بنیاد پر ہو کہ تم اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو برائی کتنی بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی وہاں مذہب کا دخل ہو سکتا ہے، کیونکہ برائی سے وہاں روکنا ہے بندے کو۔ تو برائی سے روکنے کے لیے مذہب کی دخولیت، شمولیت ضروری ہے، یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے اکابرین کو کبھی بھی سیاست سے علیحدہ نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، سیاست میں خود غرضی والے طریقے کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ آج سیاست کے معاملے میں ایک شعور آتا ہے، بولتے ہیں کہ علماء اگر چاہیں تو تبدیلی آئے گی، علماء چاہیں تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ جن علماء کو ہم نے مساجد میں مقرر کیا ہے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ، ان کو تو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کیسے چلائیں گے یا اپنا کنبہ کیسے چلائیں گے۔ بہت کم آپ کو پورے شہر میں اگر 400 مساجد ہیں تو 100 علماء ملیں گے کہ جن میں تھوڑا بہت شعور ہے، باقی تو آپ نے 5-6 ہزار روپے میں 2 رکعت کا امام دیا ہے خالی۔ جب 2 رکعت کا امام دیا تو اس سے قوم کی صفیں کیسے درست ہو جائیں گی؟ ان کے پاس اتنا شعور کہاں سے ہوگا؟ ان کے پاس اتنی بالیدگی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو 5-6 ہزار روپے کے ہیں، 2 رکعت کے امام بنائے گئے ہیں، تو وہ اتنا ہی شعور رہے گا ان کو، کیونکہ ان کو لایا ہی گیا اسی واسطے کہ آپ بہت زیادہ بولنا نہیں، خالی نماز پڑھو، بس کرو، ٹچ کرو۔ پھر ان کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سارے علماء آئیں گے تو کچھ ہوگا۔ میں نے سیاست کے معاملے میں دیکھا ہے، کوئی پیر ہو یا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، اگر اس نے کسی پارٹی کی تائید کر دی تو لوگ اس کی بھی سنتے نہیں ہیں، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، دست بوسی کریں گے، مرید بنیں گے، لیکن ووٹ نہیں دیں گے، اس کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بڑے مولانا آ جائیں گے تو سارے لوگ ان کی طرف آئیں گے۔ ووٹ میں آدمی بٹا ہوا ہے اور بانٹنے کی سازش ہوئی ہے 70-80 سالوں سے، اور اب جوڑ کے رکھنے کے لیے بھی آپ کو بہت کوششیں کرنی پڑے گی، لیکن کوشش کرنے کے لیے یہ بات سوچنی پڑے گی نا کہ ہمیں ووٹ کے علاوہ مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد ہی طے نہیں ہے تو ووٹ تو بکھر کے پڑیں گے، کوئی بھی جیت کے آئے مقصد جیسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اور جو لوگ مخالف سمت میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہیں، اور مخالف سمت کے خلاف کام کرنا ہے تو مقصد بنانا پڑے گا۔ چند باتیں بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہے جس میں میری رائے بھی ہے، رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ادارے کا متفق ہونا ضروری ہے، نہ سامعین کا متفق ہونا ضروری ہے۔
آپ رائے سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ میں آئی تو میں نے آپ تک پہنچائی۔ الیکشن کا دورہ آئے گا، میری ذاتی طبیعت یہ ہے، الیکشن کے ساری محفلوں میں مجھے دلچسپی اب نہیں رہ رہی ہے۔ ہاں اگر عنوان اور مقصد کے تحت ہو تو دلچسپی پیدا ہو، نہیں تو وہ کہ جیسے بعض لوگ بچوں کی ختنہ خوشی پہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، میری خوشی ایسی نہیں ہے۔ میں تو حکومت بنا کے خوش ہونے کے موڈ میں ہوں، اس سے پہلے خوش ہونے کا موڈ نہیں ہے۔ پھول پہننا، فوٹو کھنچوانا، لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا، اس میں کوئی خوشی نہیں رہ گئی ہے۔ خوشی تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے مفادات، اپنے حقوق کو منوا کر اس جمہوریت کے طور طریقے کو نبھا لیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں اب پھول پہننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ پھول مجھے کانٹوں کے قریب کے دوست نظر آتے ہیں۔ بہرحال بے ترتیب باتیں ہیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق